ایک سوال تھا، فرض کریں دو بھائیوں میں یا دو لوگوں کے دوران کوئی آپسی رشتے اچھے نہیں ہیں، کسی طرح کی کسی بات پہ من ٹھیک ہے. مٹاؤ ہے، پر اس میں سے کوئی ایک صلح کرنا چاہتا ہے، پر جو دوسرے والے ہیں اس کو اس چیز کا احساس ہے کہ غلط میں ہوں ہی نہیں یا مجھ سے غلطی ہوئی نہیں، وہ اپنی ضد پہ ہے، جی جی. وہ صلح کرنا نہیں چاہ رہا یا اسے احساس بھی نہیں کہ اس نے غلط کیا ہے، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بھئی یہ اس طرح کی صورتیں عام طور سے پیش آتی ہے کہ دو بھائیوں میں اگر اختلاف ہو جائے، دوریاں پیدا ہو گئیں، کشیدگیاں پیدا ہو گئیں، دو بھائیوں میں، دو پڑوسیوں میں، کسی بھی دو انسان میں، کہیں کام کرتے ہیں، ایک جگہ پہ رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایسی صورت میں اگر پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ایسی نوبت نہ آنے پائے، اور اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو اور اس کے بعد ایک آدمی دونوں کو چاہیے کہ مل کے جلدی صلح کر لیں، لیکن ایک آمادہ نہیں ہو رہا ہے اور دوسرا آمادہ ہے، وہ صلح کی شکلیں بھی اختیار کر رہا ہے، وہ صلح کرنا چاہتا ہے اور اس کو پیش نظر وہ حسن سلوک بھی کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ گناہ سے بری الذمہ ہے بشرطے کہ اپنی طرف سے کوئی موقع نہ جانے دے جس سے آپس میں قریب ہونے کا، کوئی موقع نہ جانے دے آپس میں قریب ہونے کا. مثلا ہر وقت حسن سلوک کرتا رہے اس کے ساتھ، کوئی تقریب آئی تو اس کو مدعو کرے، کوئی بیمار آزار ہوا تو اس کے موقع پر کھڑے ہو گئے، پہنچ گئے، ہمارے لائق کوئی خدمت ہے تو اس میں ہم کوئی دریغ نہ کریں. تو اپنی طرف سے کوئی ایسی کسر باقی نہیں رکھے گا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا جو صلح کرنا چاہتا ہے. اور جو دوری اختیار کیے ہوئے ہے، جو اپنی غلطی نہیں مانتا، فرمایا تو اگر یہ لگا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرا فلاں سے اختلاف ہے پڑوسی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، اور میں منانے کی کوشش کرتا ہوں، میں حسن سلوک کرتا ہوں، لیکن وہ ایسے سخت دل ہیں کہ وہ قریب ہی نہیں آتے، ان کا دل پسیجتا نہیں، وہ نرم نہیں ہوتے، وہ تیار نہیں صلح کے لیے، اور ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اگر ایسا کرتے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں خاک جھونکتے ہو، یعنی تم جو کر رہے ہو تم تو اچھا کر رہے ہو، نقصان وہ اٹھا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم فائدے میں ہیں، حالانکہ نقصان وہ اٹھا رہا ہے، تم فائدے میں ہو. تم یہ سلوک کرتے ہو تو تم کرتے رہو، یہ بھی فرمایا تم کرتے رہو، تم یہ کرتے کرتے اللہ کی رضا کو حاصل کر لو گے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے اللہ کی رضا کو حاصل کر لو گے، یعنی جنت کو حاصل کر لو گے. اور وہ شخص جو ہے اس کی اپنی قطع تعلقی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو لہٰذا پتہ چلا کہ اگر دونوں چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے تب تو یہ چاہیے کہ بھائی جو غلطی ہوئی، ہم سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہوگی، آپ سے بھی غلطی ہوئی، بہرحال ہم مانتے ہیں کہ ہماری غلطی ہو گئی، اب ہم مانتے ہیں ہماری غلطی ہو گئی، بھائی ہمیں معاف کر دیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، اب سے ہم دل کو صاف کر کے ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں. چاہیے تو یہ کہ دونوں ایک دوسرے سے قریب ہوں اور پچھلی باتوں کو بھلا دیں. اگر کوئی ایک دوسرے کی غلطی دے بھی رہا ہے تو اللہ کے لیے ناک کو مت دیکھیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو جھکا لیں. جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے، اللہ اسے بلند کرتا ہے. لہذا دونوں کو چاہیے کہ اپنی چیزوں کو، غلطی کا اعتراف کر لیں، مان لیں چلو مجھے سے غلطی ہوئی، آپ مجھے معاف کیجئے، اب کل سے آج کے بعد سے ہم ایک دوسرے سے بالکل بھائی ہو کر کے رہیں گے، یا اپنے رشتے کو استوار کریں گے جیسے پہلا تھا، اور ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں. اور اس کو یہ مت دیکھیں ہماری غلطی کو ان کی غلطی، بلکہ ایک دوسرے بھول جائے اپنی غلطیوں کو، اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی اگر کہہ رہا ہے مان لیں میری غلطی. ہاں چاہیے تو یہ، اور تو انشاءاللہ دونوں کو ثواب ملے گا. اور اگر ایک کٹ رہا ہے ایک جڑ رہا ہے تو انشاءاللہ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم ایسا ہو جیسا کر رہے ہو ایسا کر رہے ہو تو تم تو بہت اچھا عمل کر رہے ہو، یعنی اور تم اس کی وجہ سے جنت پہنچ جاؤ گے، اور وہ جہنم کے قریب ہو رہا ہے. تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ ہمارا قریب ہونا یہ رائے گا نہیں جائے گا جو قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں ایک بات اور، جیسے ان کا اگر 3 دن کے اندر، یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 دن سے زیادہ چھوٹ چھٹاؤ نہیں رکھنا چاہیے، 3 دن سے زیادہ چھوٹ چھٹاؤ نہیں رکھنا چاہیے. اگر 3 دن سے چھوٹ چھٹاؤ رکھا اپنے مسلمان بھائی سے، اس حال میں موت آ گئی تو سیدھا جہنم میں جائے گا. تو اب جہنم میں کون جائے گا؟ جو دونوں دو ہیں، ایک قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی غلطی بھی مان رہا ہے، لیکن دوسرا تیار نہیں ہو رہا ہے، دوسرا نہیں مان رہا ہے، دوسرا تیار نہیں ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ جو تیار نہیں ہو رہا ہے اگر وہ اس حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا، اور دوسرا جو کوشش کر رہا ہے وہ اس سزا سے بچ جائے گا.
وہی سزا سے بچ جائے گا۔ لہذا ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے تعلقات کو استوار رکھے، دل کو صاف رکھے کینہ کپٹ سے۔ اور کینہ ایسی چیز ہے کہ اس کو لے کر کے شب قدر میں، رمضان کی مبارک رات میں، شب قدر کی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ جو رشتہ ناتا توڑتا ہے اور قطع تعلق کرتا ہے، کینہ رکھتا ہے، اللہ شب قدر کی رات میں مغفرت نہیں کرے گا، چاہے کتنی بھی عبادت کر لے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے ایسے مبارک مہینے میں، مبارک رات میں مغفرت نہ ہو۔ اس لیے بھائی ان چیزوں کو ہٹا دینا چاہیے۔ ہم تمام خوبیوں کو ہم بھلا کر کے چند برائیوں کو پکڑ لیتے ہیں، کمزوریوں کو پکڑ لیتے ہیں اور دوریاں بنائے رکھتے ہیں۔ ایسا بہت گندی بات ہے۔ اللہ سے اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں بھی اللہ کے بندوں کو معاف کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، بھول جانا چاہیے۔ اسی سے سلسلے میں ایک اور سوال تھی، جیسے آج کے دوران لوگ باہر رہتے ہیں، نوکری کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، کچھ لوگ اپنے پریوار بیوی وغیرہ کو لے کر کے رہتے ہیں، پر اس صورت میں ماں باپ گھر پہ یا گاؤں پہ کہیں رہتے ہیں اور ان کو لانا یا ان کا آنا ساتھ میں پاسبل نہیں ہوتا ہے۔ خدمت تو کرنا چاہتا ہے بچہ، لیکن اس کس صورت میں ان کی خدمت کر سکتا ہے؟ بھائی نے یہ سوال کیا، چونکہ ابھی چند ہفتے پہلے ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے بہت اہم بات آئی تھی، تو اسی ضمن میں محترم نے سوال کیا بھائی وسیم بھائی نے کہ ہمارے ماں باپ ہیں، اپنے گاؤں میں ہیں، وطن پہ ہیں، ہم باہر رہتے ہیں ملازمت کے تعلق سے، تو اور ہم ماں باپ کی خدمت نہیں کر پاتے، اور اتنی فضیلت ہے، اتنی تاکید ہے، تو ہم کیسے ان کی خدمت، چاہتے بھی خدمت کرنا، اپنے پاس رکھنا، تو اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ تو بھائی اس صورت میں اگر ماں باپ کو ہماری ضرورت ہے، وہاں پر ہیں اور الحمدللہ ان کو کوئی دقت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ہمارے ذمے لازم تو نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنے پاس بلائیں۔ اگر ان کے پاس دوسرے بھائی لوگ ہیں، بہن لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ، تو لازم تو نہیں ہے، لیکن اگر ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، ہمارے سپورٹ کی ضرورت ہے، بوڑھے بزرگ ہو گئے اور دوسرے بھائی نہیں ہیں یا وہاں موجود نہیں یا اس لائق نہیں ہیں، تو اگر ہماری معاونت کی ضرورت ہے ہمارے ماں باپ کو، تو اس صورت میں لازم آ جاتا ہے بیٹے پر کہ بیٹا اپنے پاس بلائے، اپنے ساتھ میں رکھے، یعنی ماں باپ کے ساتھ میں بلا کے ان کے ساتھ رہے، ان کی خدمت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیونکہ ماں باپ کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں کوتاہی کرنا، ان کو تکلیف پہنچے، تو اب اس میں خود اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے، ہم بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی جو اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پورے حرم کا پورا حج کرایا، حج کے سارے ارکان ادا کرائے، اور اس زمانے میں حج کرنا کتنا مشکل ہوتا تھا، گویا آگ پر چل رہے ہیں، ایسی تپتی تھی، وہ ریتیں ایسی تپتی ہیں، اور ایسے حالات میں انہوں نے حج کرایا، اور حج کرانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر حج کرایا، تو کیا میں نے ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا، یعنی ماں کا حق ادا کر دیا جو ماں کا میرے اوپر حق ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات پیچھے آ چکی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس تمہاری ماں تمہاری پیدائش کے وقت جو اس کی پہلی آہ نکلی تھی، اس تکلیف میں جو وہ کراہی تھی، جو آہ نکلی تھی، اس آہ کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا، اور ابھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ تو آپ سوچئے کہ اس کے پہلے کتنا اس ماں نے مشقت برداشت کیا، 9 مہینے کتنی مشقت برداشت کیا، جس کی مشقت کو اللہ خود قرآن میں گواہی دے رہا، بیان کر رہا ہے، حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اللہ بیان کر رہا ہے کہ اتنی تکلیفوں کے ساتھ وہ مرحلے طے کیا اس ماں نے، اور پھر پیدائش کے بعد کتنے مرحلے طے کر دیا، اس کی جوانی تک کتنے مرحلے طے کیا۔ ماں کس طرح خدمت کرتی ہے، بیٹا بیمار ہو جائے پوری رات بیٹے کے لیے جاگتی ہے، لیکن پھر بھی وہ احسان نہیں جتاتی، پھر بھی اس کو تکلیف روتی نہیں، اور بچہ ٹھیک ہو جائے پھر بھی خوش ہو جاتی ہے، بچہ ٹھیک ہو گیا۔ 2 مہینے تک بچہ بیمار رہے، چارپائی پہ پڑا، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بچہ جوان ہو گیا اپنے، اور 2 سال کے بچے کی طریقے سے 22 سال کے جوان کی بیٹے کی خدمت ماں کر رہی ہے، لیکن ماں کے چہرے پہ شکن نہیں آتی، یہ ماں ہی کر سکتی ہے۔ ایسی ماں کی خدمت اللہ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو، تو لہٰذا اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے اس کی پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، اب اس کے بعد کے جتنے مراحل خدمت کے اور اس سے پہلے کے جو مراحل جو ماں نے خدمت کیا ہے، تو اندازہ لگا لیں
تو اس اعتبار سے باپ اولاد کو چاہیے کہ اگر ان کو ہماری ضرورت ہے تب تو لازم ہے کہ اپنے ساتھ لا کر کے رکھے اور خدمت کرے۔ اب رہا مسئلہ کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں ہیں، تو بیوی کبھی کبھی کیا کرتے ہیں اولادیں کہ اپنے ذمے نہ لے کر کے پوری ذمہ داری، پوری جوابداری ذمہ داری بہو کی ہو جاتی ہے، یعنی بیوی کی ہو جاتی ہے کہ تم ان کی خدمت کرو، تم ان کا پیر دباؤ، تم ان کا سر دباؤ، تم ان کے کپڑے دھو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، بلکہ خدمت بیٹے کے ذمے فرض ہے۔ بیٹے کو چاہیے کہ حتی الامکان ان کی پوری خدمت کرے جہاں تک ہو سکتا ہے، جتنے وقت میں رہتا ہے۔ کچھ خدمات ایسی ہیں کہ جو اپنے بس میں نہیں ہوتی ہیں یا نہیں کر سکتے، باہر کی ذمہ داریاں ایسی ہیں، خارجی ذمہ داریاں کہ وہ ہم نہیں کر سکتے، کھانا وغیرہ پکانا، کھلانا، گرم کرنا وغیرہ وغیرہ، اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لڑکا نہیں کر سکتا، مرد نہیں کر سکتا، تو وہاں پر چاہیے بیوی کو، بہو کو وہ سپورٹ کرے۔ اور اس خدمت میں چونکہ بیٹے کے ذمہ لازم ہے، بیٹے کے ذمہ لازم ہے خدمت کرنا، تو چونکہ اب اس میں بیوی کو بھی کہیں کبھی کبھی شوہر بیوی کا بھی جو منہ دیکھتا ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ پورے طور پر اپنے شوہر کا سپورٹ کرے کہ نہیں، آپ کو اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہیے، آپ ان کو لائیے، آپ کا فریضہ ہے، آپ کا فریضہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بیوی وجہ بن رہی ہے ماں کو نہ رکھنے میں، نہ لانے میں، اور ضرورت ہے اس بیٹے کو مدد کی، ضرورت ہے بیٹے کی مدد کی ضرورت ہے ماں کو، تو پھر اور وجہ رکاوٹ بن رہی ہے، تو فرمایا کہ اللہ پاک کا غضب نازل ہوگا، اللہ کا غضب نازل ہوگا کہ وہ رکاوٹ بن رہی اس خیر کے کام کو کرنے میں، تو لہٰذا اس کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے بلکہ معاونت کرنی چاہیے۔ اور جہاں اگر کچھ چوک بھی ہو جائے تو چاہیے کہ ایک نیک بیوی کی حیثیت سے کہ خبردار آپ کی ماں ہیں، آپ ذرا سنبھل کے رہیے، سنبھل کے قدم اٹھائیے، کیونکہ اس کو یہ بھی احساس ہے کہ اگر میرے شوہر ناقدری کریں گے اپنے باپ کی تو اس کا وبال ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے، ان کے اوپر بھی آئے گا، میرے بچوں کے اوپر آ سکتا ہے، تو لہٰذا بیوی کو چاہیے کہ اس لائن سے ان کا صحیح رہنمائی بھی کرے، اپنے شوہر کی سپورٹ بھی کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔ تیسرا سوال جو تھا اسی سے تعلق